بریک کے بعد خوش آمدید سحر نشریات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سیٹ پہ وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس وقت بھی ہمیں دو نعت خواں نے جوائن کیا ہے، میں ان کا تعارف کراتی چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فائز قادری صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیب قادری۔ زہیب صاحب، میں چاہوں گی کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات آپ ہی سے کی جائے۔ مائک آپ کے سامنے موجود ہے، بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام شفیع انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ کتنا پیارا ہے موسم وہاں کا، کتنی پرکیف ساری فضا ہے۔ میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں۔ ان کے کوچوں کی گلیوں میں کیا ہے، ان کے کوچوں کی گلیوں میں کیا ہے، اور مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو۔ میرے محبوب یہ التجا ہے کہ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں۔ باب جبریل میرا پتہ ہے، باب جبریل میرا پتہ ہے۔ ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، میں علامہ رضوان صاحب کے پاس آؤں گا۔ بریک سے پہلے بھی شرعی موضوعات پر بات ہو رہی تھی اور مرتبوں پر بات ہو رہی تھی، اور شہادت
علی علیہ السلام پر بات ہو رہی تھی. علامہ صاحب کیا کہیں گے, کتنا بڑا رتبہ ہے, اور دین اسلام میں اکثر ہم دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, سنتے ہیں کہ بچوں میں فلاں صاحب دین لے کر آئے, بڑوں میں فلاں صاحب دین لے کر آئے, اس پہ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں ان کی جو حضرت نے ابھی آپ کے سامنے ایک روایت بیان کی اسی کو کنٹینیو کروں گا. پہلی بات تو یہ طے ہے کہ اگر باپ اور بیٹے کے درمیان میں گفتگو ہوگی تو وہ بیٹا ہی نقل کرے گا یا باپ نقل کرے گا. تو ہم سادات کا سلسلہ بھی ایسا ہی ہے کہ جو ہمارے اجداد کا سلسلہ رہا, کیونکہ میرا تعلق بھی جو ہے وہ سادات بنو ہاشمی, ٹھیک ہے, بنو ہاشم سے میرا تعلق ہے. لہٰذا یہ بات روایت جو یہ بیان کی جاتی ہے کچھ لوگوں کی کہ فاطمہ بنت اسد جو تھی نعوذ باللہ کسی بت کو جو ہے وہ سجدہ کرنے جا رہی تھیں. تو پہلی بات تو یہ کہ کعبے میں موجود 365 بتوں میں بنو ہاشم کا عبد المناف کی اولادوں میں سے کسی کی یا عبد المناف کی طرف سے کسی کا بھی کوئی بت نہیں تھا. یہ بات تاریخ میں موجود ہے. پھر فاطمہ بنت اسد بنو ہاشم سے تھیں, لہٰذا اور بنو ہاشم تمام کے تمام دین جو ہے وہ ابراہیم پر قائم تھے, اور اسی لیے جو ہے جب رسول خدا جب دعا کی تو رسول خدا کی جب ذریت کی جب اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا تو اس وقت جب سورہ انبیاء کے اندر آپ نے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ذوالجلال کی طرف سے کہ حکم ہوا کہ جب آگ نمرود نے روشن کروائی تو اس وقت پورا کی یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم, ٹھیک ہے, کہ نہ آگ جو تھی وہ ٹھنڈی ہو جائے. وہ ٹھنڈی جو ہوئی تھی وہ فریز نہیں ہوئی تھی, اگر فریز ہوتی تو ہلاکت ہو جاتی. وہ ٹھنڈی ہوئی تھی, یعنی اس کی حیت کو تبدیل کیا گیا تھا, ٹھیک ہے. اس وقت اللہ رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 چیزیں عطا کی تھیں, ایک امام بنایا تھا اور دوسرا آپ کی ذریت میں سے آپ نے جو دعا مانگی تھی کہ میری ذریت میں سے وہ ختمی مرتبت ہو جو سب سے جو انبیاء کا سردار ہے, کیونکہ ہر نبی نے تجدید نبوت جو ہے وہ حضرت رسول خدا کے نامی کرتے چلے آئے. حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جب اسماء ہوا تو اس کے بعد جو ہے آپ نے وہ تمام اسماء جو پڑھے تو اس میں سب سے پہلے رسول خدا کا پڑھا تھا. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ فاطمہ بنت اسد کا جو سلسلہ ہے یہ جو ہے وہ اسی طریقے سے آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے دین پر قائم تھے, توحید پرست تھے سب کے سب, اور بتوں کو سجدہ نہیں کرتے تھے. اور یہ بات جو ہے اس طریقے سے ہے, ہمارے یہاں اس طریقے سے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں راویان جو ہیں وہ ہیں, لیکن کچھ چیزیں رجال سے ثابت کی جاتی ہیں. رجال سے جب ثابت نہیں ہو رہی تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کی کوئی وقت نہیں رہتی. اور دوسری بات یہ کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہوا, ٹھیک ہے. اگر یہ حسنین کریمین کی طرف سے یہ روایت ہوتی تو قابل قبول ہوتی, علی مرتضیٰ کی طرف سے ہوتی تو قابل قبول ہوتی. جو علامہ صاحب خواجہ آفتاب صاحب نے جو بتایا تو آپ کے ہاں سے ہمارے یہاں تھوڑا سا اس سے اختلاف کرتا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے جتنے بنو ہاشم ہیں, بنو ہاشم جتنے بھی جو خاندادے ہیں عبد المطلب کے, عبد المطلب کی جو خاندادے ہیں وہ, کیونکہ عبد المطلب کی اگر کیونکہ کسی بھی مشرک کے لیے رب ذوالجلال جو ہے وہ نعمت نازل نہیں کرتا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کعبے کا پردہ پکڑ کے آپ نے فرمایا تھا کہ پروردگار جب ابرہہ کا لشکر آیا تھا تو اس کے بعد جو ہے جب آپ نے سورہ فیل کی جب پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ سلسلہ کیا کہ آپ نے اپنے اونٹ تو واپس مانگے تھے لیکن اللہ کے گھر کے لیے آپ نے کعبے کا دروازہ پکڑا تھا اور اس کا پردہ پکڑ کے آپ نے دعا کی تھی. تو لازمی طور پہ جب اللہ کو مانے گا انسان تو اس کی دعا کرے گا, ٹھیک ہے. اور واسطہ آپ نے دیا تھا حضرت ابراہیم کے ہونے کا, یہ پوری بات تاریخ میں موجود ہے یہ بات کہ آپ نے واسطہ دیا تھا. اسی طریقے سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ جو ہے وہ حضرت ابو طالب یا حضرت فاطمہ بنت اسد, کیونکہ دیکھیں فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب کے لیے جو ہے وہ یہاں پر بھی ایک بات میں آپ کو عرض کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اے رب, اے میرے پالنے والے, میرے والدین کی اس طرح سے مغفرت فرما جس طریقے سے انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی, ٹھیک ہے. میرے پالنے والے
اب پالنے والے کے لیے رسول خدا نے یہ جملہ استعمال کیا, اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کیا, اس کے بعد رسول خدا نے یہ جملہ استعمال کیا. تو یہاں پر یہ بات آپ کو آتی ہے کہ دیکھیں اللہ نے اپنی بڑی صفت رب پالنے والا وہ دو کو ودیت کی, کیونکہ آپ بی بی آمنہ کی یتیم, ٹھیک ہے, حضرت عبداللہ آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے پاس چلے گئے, آپ یتیم دنیا میں آئے, آپ کی پرورش کس نے کی؟ حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد نے. 45 برس آپ جو ہے وہ تمام علماء اہل سنت اور اہل تشیع متفق ہیں کہ 45 برس کا مکمل عرصہ جو ہے وہ آپ کا حضرت ابو طالب کی زیر نگرانی رہا. چلیں میں علامہ صاحب سے پوچھ رہا ہوں, علامہ صاحب متفق ہیں؟ علامہ صاحب نے جو باتیں کی فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب کے متعلق, دیکھیں روایات جیسے حضرت نے نشاندہی کی کہ روایات مختلف ہیں. ہمارے ہاں کچھ روایات ایسی ہیں لیکن مطلقاً ایمان کے منکر نہیں ہیں, یعنی یہ نہیں کہا جاتا کہ ایمان نہیں لائے تھے. بعض روایات ایسی ہیں کہ پہلے کے معاملات کچھ تھے, بعد کے معاملات کچھ ہوئے. تو اس میں تو آپ دیکھیں نا کہ اس کے علاوہ دیگر شخصیات بھی ایسی ہیں کہ اگر پہلے بالفرض اس طرح کا معاملہ تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین پیش کیا تو رسول اللہ, ہمارے یہاں معنی یہ چیز رکھتی ہے کہ رسول اللہ کے دین پر کون کون اسلام لایا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر یہ لوگ ایمان لائے اور ان کے بعد سے ایگری کیا. جب حضرت علی ایمان لاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں, تو آپ نے کہا اپنے والد, جب آپ کے والد ابو طالب کو پتہ چلا کہ حضرت علی جو ہے رسول اللہ کے دین پر ایمان لے آئے, تو انہوں نے جو ہے حضرت علی کو ڈانٹا نہیں بلکہ کہا کہ تم ان کے ساتھ ان کے دین پر ثابت قدم رہنا. آپ دیکھتے نا, تو حضرت ابو طالب نے رسالت وہیں پل رہی ہے, وہیں مطلب جوانی کی دہلیز تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, تو حضرت ابو طالب کیا مطلب دین اسلام میں آ چکے تھے یا؟ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ روایات مختلف ہیں. بعض نے یہ بھی قول کیا کہ حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے, لیکن کثیر روایات ایسی موجود ہیں کہ ابو طالب جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے. یعنی اب رسول اللہ کے دین پر انہوں نے, کیونکہ رسول اللہ کے دین تو انہیں شروع سے ہی پسند تھا, لیکن بعض سماجی معاملات, بہت سارے معاملات تھے, بہت ساری چیزیں تھیں, یا ان کے ذہن میں کچھ اشکالات ہوں گے جو بھی ہے, لیکن کئی قوی روایات اس طرح کی موجود ہے کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ ابو طالب جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے. اور رسول اللہ سے جو ان کی محبت تھی, ان کا جو تعلق تھا وہ بہت پرانا تھا, قدیمی تعلق, شروع سے ہی رسول اللہ کی وہ عزت اور تکریم کیا کرتے تھے, اور رسول اللہ کا اخلاق, آپ کا کردار, آپ کے اعمال ان کو شروع سے بہت زیادہ پسند تھے. بے شک. اور مجھے اس پہ ایک حدیث بھی یاد آتی ہے کہ حدیث کہوں یا میں اگر کہیں غلط ہوں تو اس کے لیے اللہ پاک مجھے بخشے, کہ روایتوں میں اور تاریخی کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں تو حضرت ابو سفیان جب ابو طالب کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ اپنے بھتیجے محمد کو روکیں کہ وہ کوئی دین لایا ہے اور وہ سب کو کہتا ہے کہ میرا پاس میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ کلام پاک ہے, تو آپ ان کو روکیں. جس پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے کہا کہ بیٹا ایسے معاملات ہوئے تھے اور ابو سفیان میری طرف آئے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ہاتھ پہ میرے سورج رکھ دیں, دوسرے پہ چاند رکھ دیں, تو بھی میں اپنے راستے سے نہیں ہٹوں گا. تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جس احکامات جو شریعت اور جو وحی نازل ہو رہی تھی وہ اسی پہ عمل پیرا تھے اور قافلہ بڑھتا گیا. حضرت علی المرتضیٰ کی ہم بات کر رہے ہیں, شیر خدا, کعبے میں ان کی ولادت, کیا اس پہ بھی مکاتب فکر جو ہیں ان کو کیا اتفاق ہے؟ کیا یہ تاریخ اور سیاست کی کتابوں میں سے یہ واقعات کس قدر ثابت ہے؟ پہلے میں علامہ صاحب سے پوچھتا ہوں, کعبے میں مولا کی ولادت. جی بالکل, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ خانہ کعبۃ اللہ شریف میں ولادت, اور اس پر متفقہ معاملہ ہے. یہ تو تمامی مکاتب فکر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہے وہ خانہ کعبۃ اللہ شریف میں ہی آپ کو یہ شرف اور مقام ملا. ٹھیک ہے, میں اب علامہ صاحب سے پوچھتا ہوں. علامہ صاحب دیکھیں, پہلے تو آپ کی بات پہ میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ آپ نے جو جب یہ چاند اور سورج کی بات ہوئی کہ ایک ہاتھ پہ چاند اور ستارے کا, تو اس وقت جو ہے حضرت ابو طالب نے تلوار ہاتھ میں لے کر یہ کہا تھا کہ یہ محمد تم جو کر رہے ہو کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں. اور اس کے بعد جب کعبے کے جب آپ جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے تو اس وقت جو ہے کچھ لوگ, ابو جہل جس میں سے تھا جو اوجڑی آپ کے جسم کے اوپر رکھ دیا کرتا تھا, تو اس کے بعد آپ نے حضرت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت جعفر طیار
آپ ان کے بچے، یہ 2 بچے تھے جنہوں نے آپ کی اقتداء میں نماز شروع کی تھی، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ بی بی خدیجہ الکبریٰ. ماشاءاللہ. یہ ٹوٹل 4 لوگ ہوتے تھے اس زمانے میں، ٹوٹل 4 لوگ ہوتے تھے، اور یہ متفقہ علیہ بات ہے کہ اس کے 4 لوگ ہوتے تھے. اور اس وقت جو ایک جسے کہا جاتا ہے، جس کو پروردگار نے سلام بھیجا ہے، پروردگار نے سلام بھیجا ہے کہ جو رسول رسالت کی حفاظت کرنے کے لیے کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تلوار لے کے چلتے تھے، تو کسی بھی جو ہے وہ شخص کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ رسول خدا کی شان میں کوئی گستاخی کر جائے. دوسری بات آپ کی یہ کہ یہ مولود کعبہ کا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ رب ذوالجلال اس کو فضیلت دیتا ہے جو فضیلت کے قابل ہوتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ کہ جب حضرت موسیٰ کے لیے پروردگار جو ہے وہ حضرت بی بی آسیہ کا گھر مقرر کر سکتا ہے، اور طہارت کے معاملات، نبی کے لیے طہارت شرط ہے، نبی کے لیے طہارت شرط ہے، اور سید المرسلین تو ان کے لیے کیوں طہارت شرط نہ ہوگی؟ 45 برس جس گھر میں رہ رہے ہیں، اور پھر آپ کی شادی کا خطبہ بھی حضرت ابو طالب نے پڑھا تھا. سبحان اللہ. تو یہ بالکل جو بات ہے کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جو عام آدمی ہے وہ اگر مسلمان نہیں تو اس کا مسلمان نکاح نہیں پڑھا سکتا. ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی بات کہ مسلمان نکاح نہیں پڑھا سکتا، نہ کہ رسول خدا کا کوئی بھی فعل جو تھا ظاہری طور پہ وہ کوئی بھی فعل ایسا نہیں تھا جو حکم الہی کے تابع نہ ہو. آپ کی جو شادی تھی، آپ 25 برس کے تھے، بی بی خدیجہ الکبریٰ تقریباً 40 برس کی یا 38 برس کی تھی. تو اب جب آپ سے شادی ہوئی تھی تو اس وقت جو ہے خدیجہ الکبریٰ کے پاس جب ہوا تو ان کے چچا اور ان کے چچا، یہاں پر یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ نے جب کارواں لے کے گئے، اس کے بعد صفات معلوم کی رسول خدا کی اور تمام تر چیزوں معلوم کی، اس کے بعد آپ ان سے انسپائر ہوئیں، اور اس انسپریشن کے بعد جو آپ کو نفع ہوا تمام چیزیں ملکۃ العرب تھیں. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ملکۃ العرب جو ہے وہ لفظ اس لیے استعمال کیا جائے گا کہ جب تک عربوں کی تاریخ رہے گی ملکہ کے لیے جو کہا جائے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ آپ جو ہے عام الحزن جو کہا گیا کہ جب شیب ابو طالب کے بعد جو ہے آپ دونوں کی طبیعت خراب ہوئی، حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجہ الکبریٰ، وہ ایک ہی سال میں دونوں کا جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہوئے. اس کے بعد دونوں کی جب اللہ کے پاس انتقال ہو گیا، آپ چلے گئے، تو اس پورے سال کو رسول خدا نے غم کا سال کہا. اللہ اکبر. کچھ جو ایسے عرض کر رہے تھے کہ آٹے میں نمک کے برابر کچھ لوگوں کو تحفظات ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسا ہے، اور منہ بھر کے جو بات کرتے ہیں، ان کو کیا کہیں گے کہ حضرت ابو طالب کا کیا مقام ہے؟ دیکھیں حضرت ابو طالب کا مقام جو ہے وہ 2 لفظوں میں تو یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، محسن انسانیت ہیں ماشاءاللہ. اور اس محسن انسانیت کے محسن حضرت ابو طالب ہیں. ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. زہیب قادری صاحب، میں چاہوں گا کہ فائز قادری جی بسم اللہ. زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا، زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا، نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا، علی مولا، نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا، علی مولا، پکاروں میں علی مولا، تجھے کیوں درد اٹھتا ہے، پکاروں میں علی مولا، تجھے کیوں درد اٹھتا ہے، نبی نے خود پکارا ہے علی مولا، علی مولا، نبی نے خود پکارا ہے علی مولا، علی مولا، منافق اور مومن میں
اگر پہچان کرنی ہو منافق اور مومن میں، اگر پہچان کرنی ہو لگاؤ مل کے یہ نعرہ علی مولا علی مولا، لگاؤ مل کے یہ نعرہ علی مولا علی مولا۔ علی کا نام لیتا ہوں تو مشکل بھاگ جاتی ہے، علی کا نام لیتا ہوں تو مشکل بھاگ جاتی ہے، سہارا جو ہمارا ہے علی مولا علی مولا۔ ولی ہو غوث ہو ابدال یا کوئی قلندر ہو، ولی ہو غوث یا ابدال یا کوئی قلندر ہو، سبھی کا ایک ہے نعرہ علی مولا علی مولا، سبھی کا ایک ہے نعرہ علی مولا علی مولا۔ نبی کے گھر سے اونچا اور کوئی گھر نہیں الطاف، نبی کے گھر سے اونچا اور کوئی گھر نہیں الطاف، اور اس گھر کا مینارہ ہے علی مولا علی مولا، زمانے کا سہارا ہے علی مولا علی مولا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور جس خدا کے شیر کی بات ہو رہی ہے، جس کی شہادت پہ جو اس عظیم مرتبے پہ فائز ہوئے، تو مجھے جنگ خیبر کا واقعہ یاد آ گیا کہ جب 39 دن گزر گئے اور تمام اصحابہ رسول پریشان اور اشیاء خوردنوش بھی ختم ہو گئیں، اور صحابہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، کیا ایسا نہیں ممکن کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں، کچھ عرصہ ٹھہر کے واپس آتے ہیں، کیونکہ آگے جو خیبر کے قلعے میں جو اہل کفار ہیں وہ بہت طاقتور ہیں، ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، ان کے پاس بہت زیادہ لوگ ہیں، کیسے ہوگا، کیا یہ ممکن ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کل میں یہ علم اسی کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اس خیبر کو فتح کرے گا۔ اور جب فجر ہوئی اور فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد اور شیر خدا حسنین کے بابا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو وہ جب علم دیا جیت کا، اور جب حضرت علی آگے بڑھے خیبر کی طرف، تو اہل کفار تنزیہ طور پر مولا کو کہنے لگے کہ نوجوان، آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے اور وہ واپس ہو گئے، آپ نہیں جانتے ہم کتنے طاقتور ہیں، ہمارے پاس مرہب ہے، ہمارے پاس حارث ہے، ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کئی جنگوں میں فتح حاصل کی ہے، اور آپ واپس ہو جائیں۔ جس پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ ہم یہاں پہ لڑنے نہیں آئے، ہم خدا کا دین لے کر آئے ہیں، آپ آ جائیں اور ہم آپ کو دین بتاتے ہیں۔ تو اہل کفار نے مرہب اور حارث کو میدان میں اتارا، جو کہ حضرت علی کی تلوار سیف الذوالفقار سے وہ واصل جہنم ہوئے، اور حضرت علی نے وہ خیبر کا جو گیٹ یا وہ جو قلعہ تھا اتنا بھاری وزنی، جس کو حضرت علی نے اکھاڑ کے پھینکا، اور دنیا نے دیکھا کہ حضرت علی کی طاقت اور جوہ و جلال، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے ساتھ محبت۔ اسی محبت کے فلسفے کو ہم آگے بڑھائیں گے، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔